مادر علمی کے اس پاکیزہ صحن یعنی دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام رغوا کی اس وسیع و عریض میدان میں انجمن شان وطن کے زیر اہتمام شاعر اسلام حضرت ہنر غلامی صاحب قبلہ مرحوم کی یاد میں منعقدہ کل ہند نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرنے والے علماء اہل سنت، شورائے اسلام گڑھوا ضلع، پلامو، لاتہار، سرگوجا، سون بھدر، اورنگ آباد اور دیگر علاقے سے چل کر آئے ہوئے تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کے اس عظیم الشان کل ہند نعتیہ مشاعرے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جن کی پاکیزہ صدارت و سرپرستی میں یہ عظیم الشان کل ہند نعتیہ مشاعرہ انعقاد پذیر ہے، وہ عظیم شخصیتیں اسٹیج محبت پہ جلوہ بار ہیں۔ معمار قوم و ملت شیخ الحفاظ حضرت الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ، جو دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام رغوا کے روح رواں ہیں، حضرت بذات خود اسٹیج محبت پہ جلوہ فکن ہے۔ خلیفہ شارح بخاری، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت الحاج حافظ شرف الدین صاحب قبلہ بانی و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم غریب نواز جھلوا، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور جن کی حمایت و عنایت میں یہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ انعقاد پذیر ہے۔ گڑھوا ضلع نہیں بلکہ جھارکھنڈ کی ایک عظیم شخصیت عزت ماں والی جناب الحاج ڈاکٹر محمد یاسین انصاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ اسٹیج محبت پہ ملک و ملت کے مائے ناز علماء کرام، شورائے اسلام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے۔ دیوانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع نظروں کے سامنے ہے۔ میں اس مشاعرے میں آنے والے تمامی حضرات کا انجمن شان وطن کی جانب سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمامی حضرات کا ویلکم، خیر مقدم، سواگتم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ گراؤنڈ میں جو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں بلا تاخیر اس کو باہر کر دیجیے، چونکہ باہر سے اتنی بھیڑ آ رہی ہے کہ پھر آپ کی گاڑی کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اگر آپ وہاں سے گاڑی نہیں نکالتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کی گاڑی کو یوں ہی دو چار لوگ نکال دیں گے تو پتہ نہیں کہاں رکھیں گے، آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ اسٹیج کے بائیں جانب ساؤنڈ باکس کے بغل میں 3-4 گاڑیاں بائک کھڑی کر دی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پترکار درگاہ ہے، یہاں سے گاڑی کو ابھیلم ہٹا دیجیے آپ لوگ۔ اسٹیج کے بائیں جانب ساؤنڈ باکس کے بغل میں 3-4 گاڑیاں ہیں، جہاں حافظ مشتاق صاحب ہیں، وہاں سے گاڑیوں کو جلد سے جلد باہر کروائیے۔ اور اگر آپ حضرات بات نہیں مانتے ہیں تو پھر اور ایک بات میں بتا دوں کہ گڑھوا کی پرشاسن مکمل طور پہ آج چست اور درست ہے۔ اگر آپ حضرات بات نہیں مانتے ہیں تو مجبوراً مجھے پرشاسن کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو گاڑیاں اندر لگی ہوئی ہیں اس کو بلا تاخیر باہر کر دیجئے، اور جو لوگ اندر گاڑیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ باہر ہی گاڑی رکھیں۔ بہت ساری جگہیں ہیں، بس اسٹینڈ سے لے کر مجھگاؤں موڑ تک، ڈاکٹر یاسین صاحب قبلہ کے کلینک سے لے کر اور بھی دیگر جگہیں ہیں جہاں پہ آپ گاڑی لگا سکتے ہیں۔ دیوانوں کا یہ ہجوم دیکھ کر طبیعت مسرور ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن شان وطن کے حوالے سے جو حضرات کے تعاون اور مدد سے یہ اتنا بڑا مشاعرہ انعقاد پذیر ہوا ہے، اور دعا کرنا چاہتا ہوں مرحوم ہنر غلامی صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاعر اسلام حضرت ہنر غلامی صاحب قبلہ کو شاد و آباد رکھے، قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان مشاعرے میں بڑے بڑے شورائے کرام کا کلام آپ سنیں گے۔ جن جن شورائے کرام کے نام کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ سب کے سب تشریف لا چکے ہیں۔ اعلانات و اشتہارات کے ذریعے سے آپ نے جن جن شورا کا نام پڑھا ہے سب کے سب تشریف لا چکے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تشریف
तशरीफ लाए हैं। पोस्टर में आपने तकरीबन 12 से 15 बैरूनी शूरा का नाम पढ़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखता हूं कि बैरूनी शूरा की तादाद 20 से 22 हो गई है। यह हजरत हुनर गुलामी की मकबूलियत का असर है। तमामी शूराए किराम हुनर को खिराज पेश करने के लिए दौड़े दौड़े चले आए हैं। मैं उन तमामी शूराए किराम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा हूं। हजरत लीजिए, मुशायरे की कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक अहम ऐलान मैं आपको बता दूं। जितने हजरात चाहे बाहर हैं, अंदर हैं, सहन में हैं, बैठे हैं, कुर्सी पे हैं या सड़क पे टहल रहे हैं, वो मेरी बातों को गौर से सुने। आज कई सजीमुशान मुशायरे में एक ऐसी तकरीर होने जा रही है और ऐसी टॉपिक और ऐसे मौजू पे गुफ्तगू होने जा रही है जिसकी जरूरत आज हमें और आपको आ पड़ी है। मुनासिर अहले सुन्नत मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तलाक़े सलासा और ड्रेस कोड के हवाले से जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी है, वो एक अहम टॉपिक है उनके लिए। और दूसरी चीज ये है कि मुतालबे जहेज की आग में जो इस वक्त पूरा गढ़वा नहीं पूरा हिंदुस्तान झुलस रहा है, ऐसी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए और इस मुतालबे जहेज के खिलाफ शरीयत का क्या हुक्म है, कुरान और हदीस का क्या हुक्म है, बुजुर्गाने दीन के अक़वाल क्या है, इस्लामी तरीका क्या है, किस अंदाज में हमें शादी करनी चाहिए, इन सब बातों पे मुदल्लल मुफस्सल तकरीर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की होने जा रही है। इसलिए आप हजरात जिगर थाम करके बैठिए और आज मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की तकरीर के दौरान कोई भी शख्स इधर उधर इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि मुकम्मल तौर पे गौर से उनकी तकरीर सुनिए। और मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह दिसंबर महीना के बाद अंजुमन शान वतन मुतालबे जहेज के खिलाफ वो अभियान छेड़ने जा रहा है जैसी उम्मीद अंजुमन शान वतन से आपने पाल रखा है। इंशाअल्लाह उससे कहीं ज्यादा मुस्तहकम कदम के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारे सरपरस्त इजलास हजरत अलहाज शरफुद्दीन साहब किबला माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे दुआओं से नवाज रहे हैं। आप हजरात दुआ कीजिए कि अलहाज शरफुद्दीन साहब की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। गढ़वा जिला की सरजमीन पे एक से एक हीरे मौजूद हैं। देख लीजिए, अलहाज हाफिज शमीम साहब किबला का चमकता हुआ चेहरा, अलहाज शरफुद्दीन साहब का चमकता हुआ जलवा, ये तमामी उलमाए किराम का मुकद्दस चेहरा पुरनूर आप देखिए और ईमान में बालिदगी और ताजगी पैदा कीजिए। हजरात लीजिए, मैं चाहता हूं कि जितने हजरात बैठ गए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मगर इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, पीछे अभी काफी जगह खाली हैं और तैयबा मस्जिद के नीचे बहुत सारी जगह खाली है, वहां भी इंतजाम किया गया है। आप हजरात वहां भी जाकर के बैठे, जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठे, इसलिए कि लोगों की इस कदर भीड़ है कि यहाँ हर शख्स को कायदे के साथ बैठाना मुश्किल काम है। एक अहम ऐलान, स्टेज के बाएं जानिब जो कुर्सियां लगी हैं यहाँ पत्रकार के लिए है, अगर हमारे पत्रकार बंधु आते हैं तो उनको वहां बैठाया जाएगा, लिहाजा आप अभी से अपनी अपनी जगह ले लीजिए, वरना उस वक्त आपको परेशानी होगी। दूसरा सबसे अहम ऐलान यह है कि स्टेज मोहब्बत में मारूफ, मशहूर, मकबूल, मसरूफ और जो मुकम्मल तौर पे जिनको स्टेज पे बैठने का हक हासिल है वैसे ही लोग स्टेज पे बैठे। माजरत के साथ तलबाए किराम या हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के अलावा जो गैर मौलवी हजरात बैठ गए हैं या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे मौलवी हजरात भी बैठे हैं जो हजरात नीचे भी बैठ सकते हैं या कुर्सियां भी संभाल सकते हैं या इर्द गिर्द भी बैठ सकते हैं। अपने बड़े बड़े उलमाए किराम का इस्तक़बाल करते हुए, एहतराम करते हुए आप हजरात स्टेज खाली कर दे। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस आप ये समझिए कि हमसे बड़े अगर कोई शख्सियत यहाँ मौजूद है, हमसे बड़ी शख्सियत, तो बिला ताखिर उनका एहतराम करते हुए हम जगह दें और स्टेज खाली करें। इंशाअल्लाह रहमान आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होगा।
مناظر اہل سنت مجاہد دوران حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ بلا تاخیر اسٹیج محبت پر تشریف لانے والے ہیں. کچھ ہی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات انتظار کریں. اور اسی زندہ دل اور زندگی بھرے ماحول میں آج کے اس کل ہند نعتیہ مشاعرہ کے مکھیہ اتیتھی مہمان خصوصی عزت مآب عالی جناب الحاج ڈاکٹر محمد یاسین انصاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ہی محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. ڈاکٹر یاسین صاحب قبلہ کی شخصیت آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کے لیے کیا پورے جھارکھنڈ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. ڈاکٹر یاسین صاحب خود ایک ایسے وقتہ ہیں, ایک ایسے مقرر ہیں کہ چاہے جس ٹاپک پر آپ کہیں انشاءاللہ گھنٹوں بول سکتے ہیں. مگر ڈاکٹر یاسین صاحب قبلہ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ مکمل طور پہ حالات حاضرہ پہ مکمل طور پہ تقریر ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج حالات حاضرہ پہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی, مگر ڈاکٹر یاسین صاحب قبلہ خود مختار ہیں جس انداز میں چاہے گفتگو فرمانے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں. مکمل طور پہ ان کا استقبال کیجئے. ابھی ہمارے درمیان الحاج مختار احمد صدیقی صاحب قبلہ محتمم مدرسہ منصور العلوم کامت شریف تشریف لائے ہیں. انجمن شان وطن کی جانب سے دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام رئیس عظیم الشان میدان میں ہم حاجی جناب مختار احمد صدیقی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسین انصاری صاحب کے لیے ایک شاندار نعرہ لگائیے تاکہ جو لوگ ابھی تک نہیں بیٹھے ہیں وہ لوگ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں. نعرہ تکبیر. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھائیے, ذرا یہی سے ایک ماحول بنائیے تاکہ لگے کہ آپ حضرات مشاعرے میں آئے ہیں. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کل ہند نعتیہ مشاعرہ, شاعر اسلام حضرت ہنر کلام جی, انجمن شان وطن, دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا, ڈاکٹر محمد یاسین انصاری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کل ہند نعتیہ مشاعرے میں تشریف فرما قابل احترام علماء کرام اور ہمارے معزز شورے کھڑے ہو جائیں مناظر اہل سنت تشریف لا رہے ہیں. اور نعرہ تکبیر. پورا مسلمانوں ذرا جھوم کے نعرہ لگاؤ, مفتی صاحب کا استقبال کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دل نے آواز دی ساحل پہ سفینہ آیا, دل نے آواز دی ساحل پہ سفینہ آیا, مصطفیٰ آئے تو انسان کو جینا آیا. دیکھ کر مفتی مجاہد کو جہاں کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے انگوٹھی کا نگینہ آیا. اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج افتتاحی تقریر اس نعتیہ کلام کے موقع پہ مشاعرے کے اس مجلس میں, جن کے لیے آپ بہت ہی منتظر رہتے ہیں, آپ ہی نہیں بلکہ آل انڈیا کے آل راؤنڈر, جس ٹاپک پہ ان کو کہیے, چاہے دینی ہو, سیاسی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اگر کوئی موضوع آپ دے دیتے ہیں تب بھی بحسن خوبی ایک بڑے ہی نرالا انداز سے یہ چیزوں کو رکھتے ہیں. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں عظیم شخصیت حضرت مفتی محمد مجاہد حسین صاحب رضوی, جن کے متعلق اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں.
ہمارے بھی تشریف فرما ہے بانی مدرسہ غریب نواز حضرت حافظ شرف الدین صاحب قبلہ، ہمارے مدرسے کے معتمین اور پورے گڑھوے ضلع کے، اور خاص طور سے دینی اور یہاں کی جو مسجد آپ کو عالی شان نظر آ رہی ہے، جنہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس میں اپنا ہر طرح سے دامے در میں سوکھنے اور کافی محنت سے جو یہ تعمیری کام انہوں نے انجام دیا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے استاد الحفاظ حضرت حافظ شمیم صاحب قبلہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے کافی ہر طرح سے جن کو آپ دیکھتے ہی مسکرا جاتے ہیں اور جن کی قرائت سننے کے لیے ہم آپ بےتاب رہتے ہیں، حضرت قاری کمال الدین صاحب قبلہ جو یہاں تشریف فرما ہے، شان وطن کے بانی، اور جن کی قیادت میں آج یہ اتنا بڑا نعتیہ مشاعرے کا جو انعقاد کیا گیا ہے، حضرت طبیب عالم صاحب جو ہندوستان کے مشہور و معروف نقیب اور اناؤنسر اور سنچالک کے روپ میں جانے جاتے ہیں، آج چونکہ ایک ایسے شاعر کی یاد میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اتنا بڑا مجمع اس مدرسے کے گراؤنڈ میں یہاں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان آج سے چند سال قبل تھے، اور وہ جن کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جن کی یاد میں یہ نعتیہ مشاعرہ رکھا گیا ہے، ہنر کلامی صاحب۔ ہنر کلامی صاحب کی آواز میں ایک جادو تھا، جس وقت وہ نعتیہ کلام پیش کرتے تھے سارا مجمع خاموش ہو جاتا تھا، اور ایسے کلام سے اپنے سامعین کو، سننے والے کو، اس کو محبت اور ساتھ ہی ساتھ عظمت رسول کا ایک انوکھا انداز سے وہ اپنے دلوں میں ایک ایسی چیز پیش کرتے تھے کہ سارے لوگ یہاں سے ہنر کلامی کی ہنر پہ اور ان کے انداز جو ایک تھا نعتیہ کلام کو اپنے جگر میں، اپنے دلوں میں بسا کر جایا کرتے تھے۔ آج ہم آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ ان کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ جو مجلس رکھی گئی ہے، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کو حافظ طبیب صاحب نے کافی محنت و مشقت کر کے اس کا انعقاد کیا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگان کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو پیش کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا، ان کے مدح و ستائش کو اور ان کی عظمت کو نعتیہ کلام میں پیش کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت آج سے نہیں بلکہ یہ دنیا نہیں بنی تھی تب سے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی، اور صرف اردو میں نہیں، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں اور بھی کئی زبانوں میں نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جہاں کبھی اردو زبان اتنا عروج پہ تھا، آج یتیم ہونے لگی ہے، لیکن یہی مدرسے ہیں، مدرسے کے طلبہ ہیں، مدرسے کو اساتذہ ہیں، یا یہاں پہ علماء کرام ہیں، شورۂ اعظام ہے، ان کی محفلوں میں جب آتے ہوں گے تو آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ نہیں، ہماری اردو زبان برقرار ہے۔ ایک شکایت ضرور اپنے مسلم بھائیوں سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ دیں، مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اور جدید تعلیم، آدھونک شکشا، یہ بھی ضروری ہے وہ آپ دیں، لیکن کم سے کم عربی اور اردو کی تعلیم اپنے بچے اور بچیوں کو دینا نہ بھولے۔ کوئی ایسا شخص جو دنیا سے چلا جائے یا وہ اس کے والدین جو اپنے بال بچوں کو عربی نہیں پڑھایا،
بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اردو کی تعلیم نہیں دی، تو دینی کتابوں کا کیسے مطالعہ کر سکتے ہیں، کیسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ پھر وہی ہوگا کہ اندھے کو ہائی کورٹ دکھانے والی جو بات کہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے مذہب کو جاننے کے لیے، اپنے کلچر کو جاننے کے لیے، اسلامی معاشرے کو اپنے گھر میں برقرار رکھنے کے لیے، دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ عربی اور اردو کی تعلیم اپنے بچیوں کو آپ ضرور دیں۔ اگر انگلش میڈیم میں بھی پڑھاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی مولوی کو رکھ کر کے یا اساتذہ ہی کو رکھ کر کے، دیکھیں دلی وغیرہ میں ہے، ہر عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ اساتذہ کا کام کرتی ہیں، جا کر کے گھر بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں، چھوٹے بچیوں کو۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس ہے کہ لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں گئی ہے، ہمارے یہاں وسطانی کم ملتی ہیں، گھر پہ پڑھانے والے جانے کے لیے حافظ یا کسی مولوی کی ہی صرف ہم لوگ محتاج رہتے ہیں۔ یہ سب تعلیم کے حواب آپ کو ضرورت ہے، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رعایت کرنا اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم شان وطن کے واقعی جس پودے کو آج سے 4-5 سال پہلے بانی شان وطن حافظ طبیب صاحب نے جس پودے کو لگایا تھا، اس میں شادابی آ چکی ہے، اب اس کی مہک دور دراز تک پھیل چکی ہے، جو آج کا مجمع یہ بتا رہا ہے۔ تو میں حافظ طبیب صاحب کو بھی خاص طور سے اور اس کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، جتنے بھی ممبران ہیں شان وطن کے، ان سبھی لوگوں کو مبارکباد خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اتنی بڑی کثیر تعداد میں آج جو آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک چیز میں یہ کہتے ہوئے یہ کہ ابھی آپ کے سامنے جو افتتاحی تقریر ہوگی، اس میں حالات حاضرہ پہ اس وقت شریعت کے خلاف کس طرح کی سازش چل رہی ہے، شریعت کے خلاف کس طرح سے سپریم کورٹ میں بل پیش کیے جانے کی بات چل رہی ہے، کس طرح کا لا کمیشن ہم کو آپ کو مجبور کرنے کی اور کس طرح کی یہ چل رہی ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کے لیے تحریک چل رہی ہے، ہر طبقے کے لوگ بلکہ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں کوشاں ہیں کہ ہماری جو شریعت کی حفاظت کیسے رہے۔ اس کے لیے آپ کے ہاں پیپر گیا ہوگا جس پہ دستخط کرنے کے لیے اس کو آپ 10 تاریخ تک ضرور جمع کر دیں، چونکہ 12 تاریخ تک ادارے شریعہ کو بھیج دینا ہے تاکہ وقت میں وہ چلا جائے، تاکہ آپ کا وہ دستخط مہم جو چل رہا ہے، ہستاکشر ابھیان جو چل رہا ہے، وہ آپ کی محنت بیکار نہ جائے۔ اگر اور آپ کے پاس کسی گاؤں میں اگر وہ کاغذ نہیں پہنچ سکا ہو تو حضرت حافظ شمیم صاحب سے مل کر کے وہ کاغذ لے لیں اور گاؤں میں جلدی سے آپ یہ کر کے 1 ہفتے کے اندر یہاں لا کر کے جمع کر دیں تاکہ وقت بھی یہ جایا جا سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ اور آئے ہوئے تمام لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اہل ایمان بنانے کی جو بات آج جو پیش کی جائے گی، اس کے ساتھ آپ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر کے جائیں، سنیں تو اس کان سے اس کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس پر جہاں تک ہو جو باتیں بتائی جاتی ہیں اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر یاسین انصاری صاحب